ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے احکام الزکاۃ و مسائلها، زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ میرے بھائیوں، آپ نے اب تک کئی بیانات زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے، صدقۃ الفطر اور فطرانے کے حوالے سے سن چکے ہوں گے۔ آج میں زکوٰۃ کے بارے میں، جو زکوٰۃ مالوں میں اللہ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، جس کا نکالنا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بالعموم لوگ اس ماہ رمضان میں اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس کیش بینکوں میں روپیے ہیں، بہت سارے ساتھی کاروبار کرتے ہیں، کئی دکانیں ہیں، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کئی مکانات کرائے پر دیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈھیروں سونے چاندی ہیں زیورات کی شکل میں، تو ان سب میں زکوٰۃ ہے، سب میں زکوٰۃ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام کا نہایت ہی مضبوط نظام ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے سے، سماج سے، گاؤں گھر سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، غریبی چلی جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے آپ سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے محبت بڑھتی ہے۔ جن بھائیوں کو آپ اپنے مالوں سے ہزاروں روپے زکوٰۃ کے طور پر دیں گے، کیا وہ آپ سے دشمنی کرے گا؟ نہیں، آپ سے محبت کرے گا، آپ کے مالوں کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے زکوٰۃ مالوں میں نکالنا ضروری ہے، اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ غور سے سنیں گے اور اسی میں سے سوال آئے گا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے تیسرا رکن کیا ہے؟ مالوں میں زکوٰۃ نکالنا۔ اگر کوئی شخص اسلام کے ارکان میں سے کسی رکن کا انکاری ہوا، نہیں مانا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اگر انسان یہ کہہ لے کہ بھائی چلو یہ تو میرے خون پسینہ کا جمع کیا ہوا مال ہے، یہ ہماری دولت ہے، ہم نے جمع کیا ہے، ہم ان مالوں سے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے نکال کر غریبوں کو بانٹتے ہیں، نہیں، ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے، وہ مسلمان رہے گا؟ ہاں، نہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے میں زکوٰۃ کے مزید فائدے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں سناؤں کہ زکوٰۃ دینے سے کیا کیا فائدے ہیں۔ 2-4 فائدے کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ زکوٰۃ دینے کے فائدے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے نقصانات، یہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، غور سے سنیں، بھائی اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں، اللہ نے کہا جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ ہمارے بھائی ہیں نہیں، نہ دینے والے ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ تقریباً 80 سے زیادہ جگہوں پر قرآن میں اللہ نے صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔
اس سے بھی زکات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، زکات دینے سے مال کی صفائی ہوتی ہے، مال کی گندگی دور ہو جاتی ہے، مال کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا۔ اللہ نے کہا، کس کو کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ لوگوں کے مالوں سے زکات وصول کریں، اور اس طرح لوگوں کے مالوں کی اور انہیں بھی صفائی کریں۔ زکات نکالنے سے مال کی صفائی ہوتی ہے، گندگی دور ہو جاتی ہے۔ زکات دینے سے مال میں کمی نہیں آتی میرے بھائیوں، مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے مالوں میں، روپے پیسے میں اضافہ ہو۔ دلیل، اللہ نے فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سودی کاروبار جو لوگ تھیلنڈی لوٹری میں پیسہ لگاتے ہیں، یہ سب سارے حرام ہیں، خون کی نہروں میں ڈبکی مارے گا وہ سودی کاروبار کرتے ہیں میرے بھائیو۔ اور یاد رہے، سودی کاروبار سے برکت نہیں ملتی ہے، برکت نہیں آتی ہے، رب کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ وہیں پر اگر آپ صدقہ دیں گے، مال میں اضافہ ہوگا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ 1000 دیں گے، 1 لاکھ دیں گے غریبوں کو، کئی لاکھ آپ کے مالوں میں آئے گا۔ اور پھر حدیث صحیح مسلم کی، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال من صدقہ، رواہ مسلم۔ صدقہ دینے سے مالوں میں کمی نہیں آتی ہے۔ کس نے کہا؟ ہاں بھائی، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال بڑھتا ہے، بڑھتی ہے، برکت آتی ہے۔ تو یہ چند فائدے آپ نے دیکھ لیا زکات نکالنے کے۔ زکات نہ دینے والے کو نقصان، اللہ نے فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کو بتا دیں جو اپنے مالوں میں زکات ادا نہیں کرتے، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب آنے کی بشارت دیتے ہیں، دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم۔ سونے اور چاندی جن مالوں سے آپ نے زکات ادا نہیں کیا ہے، کہ بھائی اتنے سارے سونے چاندی 200 گرام 400 گرام 1 کلو سونا ہے، یہ تو لاکھوں روپے آپ کو زکات دینا پڑے گا، نہیں دیں گے زکات۔ ایسے کہہ دیں یہی سونے چاندی یا ان مالوں کو جن مالوں سے زکات نہیں دیتا تھا، جن مالوں کا، ان مالوں کو، ان روپے اور پیسے اور سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں کھپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پیشانی، پیٹھ اور پہلوؤں کو اتارا جائے گا اور کہا جائے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہی مال ہے جن مالوں سے تم زکات نہیں نکالا کرتے تھے۔ دیکھ لیا آپ نے سزا؟ ہاں، سننے مجھے بتائیے، گندا صاف ہو جائے گا یہ سونے اور چاندی، اور انسانوں کو ڈنک مارے۔ اب آئیے، سونا اور چاندی زکات کا نصاب کیا ہے؟ مختصر میں بتاؤں، ہمارے علماء کرام پیچھے ہیں، کئی ایک علماء کرام آپ کو بیانات سنائیں گے، بنگلہ میں بھی بیان آئے گا انشاءاللہ۔ سننے میں، اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی ہے، چاہے بزنس کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، اہم مسئلہ ہے، سب آپ کان کھول کر سنیں۔ زیورات پہنے جاتے ہو، مائیں بہنیں استعمال کر رہی ہو، یا ایسے ہی ہم نے رکھا ہے الماری میں، اگر اس کا وزن 85 گرام، کتنا؟ 85 گرام، یعنی 7.5 تولے میں لے لیں، 7.5 تولہ کم سے کم، یا 85 گرام
85 ग्राम या उससे ज्यादा है और उस पर 1 साल हो गया, क्या 1 साल, तो 2.5% निकालना पड़ेगा। आरी बात से सब पढ़ते हैं सारे सोने की कीमत हम देख लेंगे 10 लाख का है या 20 लाख का है। जब आपने खरीदा है वो नहीं, जब आप साल पूरा होने पर ज़कात निकाल ले उस वक्त कीमत लगाएंगे कि मार्केट में इसका भाव क्या है, इसकी कीमत क्या है, और उसमें निकालेंगे 2.5 ज़कात निकालेंगे। ये तो हुआ सोने का। चांदी 52.5 तोला कम से कम या उससे ज्यादा हो और उस पर 1 साल हो चुका हो, ग्राम में ले लेंगे 595 ग्राम। ये सब की बात अपने अपने मोबाइल पे भी नोट कर सकते हैं। 595 ग्राम 595 ग्राम। और ये जितनी भी मैं बता रहा हूं हदीस के रोशनी, हाँ हदीस के अंदर 20 दिनार का जिक्र आया है और इसके अंदर चांदी के लिए 200 दिरहम का जिक्र आया है, यानी 52.5 तोला चांदी है। ग्राम में ले ले 595 ग्राम। अगर किसी के पास है या उससे ज्यादा है और उस पर साल हो चुका है, 2.5% ज़कात निकालेंगे, उसकी कीमत दिखाएंगे, देखेंगे क्या कीमत है। इस्लामी साल जनवरी फरवरी वाला नहीं, ठीक है। हाँ तो याद रहे, सोने चांदी का मसला मालूम हो गया। अगर एक सवाल है, अगर किसी के पास 10 ग्राम सोना है, 85 ग्राम नहीं है और 595 ग्राम चांदी नहीं है, उससे कम ही है, तब क्या भाई दोनों का तो वजन कम हो गया, अब क्या करेंगे? तो कहते हैं कि दोनों की कीमत को मिलाएंगे, सोना और चांदी को मिला करके देखेंगे कितना बन रहा है, उसमें तो निसाब बन जाएगा, निसाब बन जाएगा। कीमत लगा करके, यानी सोना 10 ग्राम, यानी जो भी सोना हो और चांदी हो, पूरे की कीमत लगा करके और उसमें से 2.5% निकालेंगे। आरी बात समझ में? हाँ अच्छा। इमाम शाफई के अलावा बाकी 3 अइम्मा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम अबू हनीफा, सारे के सारे ये लोग इसी बात की तरफ गए कि मिलाकर हमें ज़कात देना। अल्लामा शेख सालेह उस्सैमी रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का भी यही फतवा। अब आइए कैश रुपये, अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर कैश है, रुपये है या उससे ज्यादा है, चाहे आप घर में रखे हो अलमारी के अंदर या बैंक में रखे हो, उस पर 1 साल हो गया, कितना 1 साल हो गया, तो उसमें भी आपको 2.5% ज़कात निकालना है। कितना 2.5% ज़कात निकालना है। और रुपये की बात आई तो कहेंगे कि रुपया उतना नहीं है, कुछ कम है, निसाब को नहीं पहुंच रहा है, तो रुपया भी, सोना भी कम है, निसाब को नहीं जा रहा है, चांदी भी कम है, निसाब को नहीं जा रहा है, तीनों को हम मिला लेंगे कीमत। सब में तो करेंसी ही देखी जाती है, तो तीनों की करेंसी को मिला करके और फिर कितना बन रहा है 5 लाख, उसमें से हमें 2.5% ज़कात निकालना है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से तिजारती मालों में भी हमें ज़कात निकालना है। मिसाल के तौर पर मेडिसिन की दुकान है, बकाला है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, तो जो चीज बेचने वाली है आपकी इसमें महल के दुकान के अंदर, वो कितने की है और उसमें बेनिफिट फायदा कितना आया है, बाहर उधार कितना लगा हुआ है, जो उस सब देखेंगे और देखेंगे कि 95 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर ये सारा अमाउंट हो रहा है या ज्यादा, और 1 साल हो गया है, तो साल होने पर हम 2.5% ज़कात निकालेंगे। कितना 2.5। क्लियर है? हाँ, तो आज आपने समझ लिया, बातें बहुत सारी हैं, पीछे हमारे उलमाए किराम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने मालों से वक्त पर ज़कात निकाल कर अपने गरीब भाइयों में और आपके रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, अलग हो गया लेकिन वो गरीब, आप उनको ज़कात देंगे। बहनें जिनकी शादी
آپ ان کو زکات کا مال دیں ہے کہ نہیں؟ بلکہ وہ اپنا گھر اس میں رشتے دار جو ہے آپ کے قریبی رشتے دار زکات مال نکال کر کے پہلے آپ ان کو دیں. کلیئر ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو باتیں کہیں کہ زکات کے مسائل کے حوالے سے ان باتوں کو سمجھ کر عمل میں لانے کی، اپنے مالوں سے زکات نکالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے سونا اور چاندی اور روپیے میں کیا زکات ہے؟ ایک آدمی بتائیں. آؤ بھائی آؤ. یہ بندہ بہت غور سے سن رہا تھا. دیکھتے ہیں کہاں تک ایگزام میں پاس ہو رہا ہے. सोना का हिसाब से 7.5 तोला और रूपा का हिसाब से 52 तोला. 52. इसका हिसाब से जाकर देना पड़ेगा. उसका वैल्यू कितना का वो हिसाब से कितना ज़कात निकालना पड़ेगा? 2.5%. और कैश में? कैश में 2.5%. लाखों नहीं, कितना कैश होना चाहिए? 1 लाख. 1 लाख. चांदी है ना 595 ग्राम 52 तोला, उस कीमत के बराबर कैश है या उससे ज़्यादा है नहीं? तब उसमें 2.5% ज़कात निकालना. एक जगह मिस हो गया. اوکے کوئی نہیں خیر ہے ماشاء اللہ. آئیے شیخ آئیے.